دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی, اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو, یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی. بڑا پبلکلی میں نے ایک انجینئر صاحب پر الزام لگایا تھا. میں اس الزام کو واپس لیتا ہوں, چونکہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی. میں بغیر انصاف کے کوئی بات اگر میں کہوں گا, بغیر معلومات کے, تو عند اللہ پکڑ ہو سکتی ہے. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے. ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہیں. نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ, نہ حجاب کروا سکتی ہے اسٹیٹ. انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے, وہ کسی نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. نئے فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. نئے فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ کتابیں چاہیے ہوتی ہیں. 5 کتابیں سامنے رکھ لینے سے کتابیں سمجھنے والا انسان نہیں ہو جاتا. تو اہل کتاب کا اگر زبیہ حلال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال ہوگا. قادیانیوں کا زبیہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایک ویڈیو دکھاؤ. اسٹریم کے شروع میں آپ حضرات چونکہ آج کے ٹاپک سے واقف ہیں کہ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وقت میں اس وقت یعنی ہر ایک کے نزدیک ٹائم کی بڑی اہمیت ہے, تو ہم سب کا وقت بچ جائے گا, میرا بھی آپ کا بھی, اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں. ہمیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں, تو ہمارے پاس آ جائیں. چونکہ یہ تو طے ہے کہ انجینئر صاحب آپ لوگوں سے زیادہ پہلے سے اس ویڈیو کو کھول کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی شروع ہو تو ایک لفظ بھی مس نہیں ہوگا, پوری دیکھوں گا. یہ تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے ویڈیو کو اسکیجول کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر ہماری ویڈیو پہ نیچے ہی, اسی ویڈیو پر نیچے باقاعدہ کامنٹ کیا کہ بھئی میں انتظار کر رہا ہوں, جلدی سے جواب دو. اور ایک جگہ نہیں, دوسری ویڈیو پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا, تو وہ موجود ہے. یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. تو جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے, آپ ایک مشہور شخصیت ہیں, تو اچھا ہے کہ گفتگو مختصر بھی ہوگی اور آج ہی ساری باتیں نہیں مٹ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے, اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. آپ اپنا ای میل ڈال دیں, جو بھی ہے, نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اپنا ای میل ڈال دیں, ہم آپ تک انشاءاللہ لنک پہنچا دیں گے. اور آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا, آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی, وہمی فسادی ماحول میں نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا لیکن مرزا ہماری اسٹریم پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات مجھے معلوم ہے. اس لیے میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی اس سے زیادہ کانفیڈنس جتنا انجینئر بعض مرتبہ انجینئر صاحب دکھاتے ہیں, اس سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے, تو جی ہم نے بھی آپ کو ٹائم قیامت دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم قیامت تک یہ اسٹریم جاری رکھیں گے, بس آپ تشریف لے آئیں. وقت بتا دیں کہ جی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آنا ہے کہ بعد میں آنا ہے, بس ٹائم بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا, یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ حضرات سے ایک چیز کا اور یعنی برملا اظہار کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہم انجینئر کے ٹاپک پر گفتگو کر کیوں رہے ہیں. یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے منہج کو بدل دیا؟ کیا ہم رد الحاد پر اب گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم آج بھی لبرلزم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, آج بھی ہم انہی جدید موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہی ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے اپنے ٹاپک کو نہیں بدلا ہے. ڈسکلیمر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم فرقہ پرستی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. مجھ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں دیوبند کا دفاع کر رہا ہوں یا بریلویوں کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ مجھ سے کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ. یہی منہج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبند کا دفاع کرنا غلط ہے یا بریلویوں کے لیے بریلویت کا دفاع کرنا غلط ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے نزدیک صحیح ہے آپ اس کا دفاع کریں گے, لیکن ہر ایک کا اپنا ایک میدان کار ہوتا ہے. میرا میدان کار الگ ہے. میرا میدان کار یہ ہے کہ میں غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پیش کرتا ہوں. میں ملحدوں کے ساتھ الحاد کے موضوع کے اوپر مکالمے کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, مناظرے کرتا ہوں. لائیو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لبرلزم کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, لبرلزم سے بات اب آگے بڑھ کر پلمبرزم پر چلی گئی ہے. لبرلزم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ پلمبرزم ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جو پلمبرزم ہے وہ لبرلزم کی ایک شاخ ہے. وہ کیسے ہے یہی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے لائیو اسٹریم میں انجینئر کا ایک چیلا, انجینئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا
اور میں یہ بھی بتا دوں پہلے ہی کہ یہ سب ان لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے تم ان لوگوں کی اسٹریموں میں جاؤ اور جا کر ان سے اعتراضات کرو تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. تو ان کے اسٹوڈنٹ کئی مرتبہ انہی کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک وہ شخص ہے, کیا نام ہے اس کا, اماد کر کے ہے, تو وہ کئی مرتبہ ہمارے چینلوں کے اوپر آیا. وہ ان کا پکا بالکل اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جانا اور لوگوں سے سوال کرنا. خیر وہ ہمارے پاس آیا. اسی طریقے سے ان کا کوئی اسٹوڈنٹ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس آیا اور ہم سے اس نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا. اب اس کے بعد انجینئر صاحب نے پچھلے ہفتے میرے تعلق سے پوری اپنی جو مجلس ہے 2 گھنٹے کی وہ اسی موضوع کے اوپر کی, لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی غالباً منڈے کو, ہماری اسٹریم پچھلے سنڈے کو ہوئی, اور مجھے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی, انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو میں انتظار میں تھا کہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی اور وہ پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. جس کو یقین نہ آئے پچھلے ہفتے کی سنڈے کی لائیو اسٹریم دیکھ لے, بالکل شروع میں اس میں نے کہا تھا انجینئر صاحب کوئی نئی بات نہیں لانے والے, ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ کا جواب دے دو, چشتی رسول اللہ کا جواب دے دو, ان کو یہی کہنا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہنے والے نہیں ہیں, وہ محندی پر بات کریں گے. وہی ہوا. چونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سارے ہم نے گن لیے, وہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوئی. خیر جی, وہ 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے بھی ضائع کیے اور اپنے آڈینس کے بھی ضائع کیے حسب عادت. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی جواب دو جواب دو, اور باقاعدہ ان کے کچھ چیلوں کی طرف سے ویڈیوز بھی بنائی گئی, کچھ میمز بنائے گئے, مجھے بڑے اچھے لگے. پلیز کیپ دا گڈ ورک. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا دیکھیں تو یہی دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے. ہمارا معمول ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کبھی کبھی اسٹریم کرتے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی ذرا صبر کرو, ٹھہرو, سنڈے آنے دو. تو سنڈے آ گیا. آج ہم ایک اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا ہم فرقہ پرستی پر اب بات کریں گے؟ نہیں. انجینئر پر بات کرنا, فرقہ پرستی پر بات کرنا کیوں نہیں ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کے ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. پہلے جو 2 سیگمنٹس ہیں ان کو پریزنٹ میں کروں گا, اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب, جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا. بیک اسٹیج وہ موجود ہیں. یہ 2 سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں, چائے وائے لے کر بیٹھیں, ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے, کافی شافی لے لیں, تھوڑا ٹائم دیں, اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بایسنس کے, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے, تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی. لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا, اندھے کو کیا نظر آتا ہے. تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا, یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے, بس آنکھیں بند ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی, یعنی نابینا نہیں ہوں گے, اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں, بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا, تو پلیز بیئر ود می. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے, جسٹ اے سیکنڈ. اوکے جی, یہ آپ کی اسکرین پر. اچھا عاطف ریان صاحب, اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا. اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ. جی حضرت نظر آ رہا ہے. اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, that's fine. اچھا جی, تو انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا, آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا. تو چلو کوئی بات نہیں, عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا, ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے, اسی کو قبول کیا جائے. ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں
कि the aim of this presentation is solely to correct and enlighten engineer Muhammad Ali and his followers. हम सिर्फ आपको आपकी इस्लाह चाहते हैं, इसी तरीके से आपको कुछ इल्म देना चाहते हैं, कुछ जरा इल्म की रोशनी आप तक पहुंच जाए, मकसद सिर्फ यही है. We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses. ये वजह है कि हम इंजीनियर मिर्जा को मौजूए बहस बना रहे हैं कि वो दरअसल एंटी इस्लामिक ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतों को कामयाब होने में मदद दे रहे हैं. कैसे मदद दे रहे हैं ये आगे इंशाअल्लाह साबित होने वाला है. आगे जो गुफ्तगू हो रही है वो एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द रैंड कॉर्पोरेशन, जो 1948 में कायम हुआ. उसका तकरीबन जो सालाना बजट है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. $319 मिलियन का शायद 2 साल पुराना बजट है, विकिपीडिया पर उसकी इंफॉर्मेशन है. ये रैंड कॉर्पोरेशन एक ऐसा थिंक टैंक है जो हुकूमतों को तजावीज देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मैदानों में. उनमें एक मैदान है सिक्योरिटी और इसी तरीके से दूसरा मैदान है हेल्थ केयर. तो 2004 और उसके बाद 2007 में इन्होंने 2 रिपोर्टें स्टेट डिपार्टमेंट या होमलैंड डिपार्टमेंट को में जमा की. होमलैंड डिपार्टमेंट यानी जो अमेरिका की समझ लीजिए विजारत दिफा और विजारत दाखिला है, वहां पर इन्होंने ये रिपोर्ट जमा की कि आपको किस तरीके से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं इनके नजदीक, उनको आपको टैकल कैसे करना है. जाहिर है कि बंदूक के जरिए, बमों के जरिए आप सबको तो मार नहीं सकते, बहुतों को मार दिया, लेकिन सबका क्या करें. तो अब माइंडसेट बदलना है. ये माइंडसेट कैसे बदलना है, उसके लिए कुछ तजावीज दी गई थी. मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है. यही वजह है कि वो रैंड रिपोर्ट के जिसका मकसद मुसलमानों से रिवायत को खत्म कर देना है, उनके रिवायत के तसलसल को तोड़ देना है और उनके दीन को उनके दिल तक के महदूद कर देना है, उस रिपोर्ट से जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा, उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है. इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है. यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते. इस तरह के बहुत सारे लोग हैं. लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं. लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए. ये जो 2 आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट थी रैंड कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है. पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज. यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स. इसमें जो समरी है, पेज नंबर समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है. पेज नंबर 1 पर देखें क्या लिखा है इस 2004 की जो रिपोर्ट है. और ये वाज़ेह रहे कि 2004 की रिपोर्ट 9/11 के 2-3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है. तो 9/11 के बाद की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसमें मगरिब के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे. पहला चैलेंज था मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई उनके मुताबिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा जो चैलेंज था वो था अफगानिस्तान. ये 2 चैलेंजेस उनके सामने थे. और आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्टर्न्स में उनको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है, और कैसे अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है. तो आप देखें ये कहता है पहले पेज पर कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट कंटेम्परेरी इस्लाम इज एन ए वॉलेटाइल स्टेट, कि आज बड़ी इस्तराबी कैफियत में है मौजूदा इस्लाम. इंगेज्ड इन एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल ओवर इट्स वैल्यूज. अंदरूनी महाज के ऊपर भी और बैरूनी महाज पर भी जो अखलाकी अकदार हैं इस्लाम की, उसमें स्ट्रगल जारी है. इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड. इस्लाम में यह स्ट्रगल जारी है कि भाई हमारा तशख्खुस क्या होना चाहिए और इस जदीद दुनिया में हमारा क्या मकाम होना चाहिए. आगे है, द वेस्ट इज मेकिंग एन इंक्रीज्ड एफर्ट टू कम टू टर्म्स विद, टू अंडरस्टैंड एंड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दिस स्ट्रगल. तो मगरिबी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को समझे और कैसे इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर हो. इन्फ्लुएंस, जाहिर है क्या वो इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर होने के लिए उसको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए. इन्फ्लुएंस तो होना है. अब इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे,
आगे देखिए, clearly the United States, the modern industrialized world, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. अमेरिका, जदीद सनाती दुनिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इस्लामी दुनिया जो दुनिया में राइज दूसरे जो निजाम है उससे कंपैटिबल हो। वो निजाम क्या है? डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव। ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है? सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए, प्रोग्रेस तो जब भी होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी दो लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इंकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हो, उनकी बात करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं, इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। They want an authoritarian, puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का। दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आगे बचे 2 ग्रुप। मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट into line with the age. ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, क्योंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या है, खुद ही उनकी जबानी सुनिए कि वो क्या है। इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे। हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं ना दुनिया के साथ। इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, कम इन्होंने फॉलो किया। वरना मुझे बताया कि इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो इस्लामी मुल्क है, वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बिठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना। आप जी तो सुन लिया आप लोगों ने, जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है। मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए।
تو بھائی جب ہم کہتے ہیں ہم کیا یہ تو رینڈ رپورٹ والے کہہ رہے ہیں نا سیکولرسٹ کون ہوتا ہے, تو آپ جو کہہ رہے ہیں دراصل سیکولرسٹ رینڈ رپورٹ کی سیکولرسٹ کے مطابق ان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ کیوں الزام لگاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو رینڈ کارپوریشن والے پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ الزام میں کبھی نہیں لگا رہا ہوں. یہ الزام ایک سنگین الزام ہے اور میں اس وقت تک نہیں لگاؤں گا جب تک میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا کہ انجینئر صاحب کتنے مالدار ہیں, کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں, اللہ عالم. میں ایسا کبھی الزام نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میرے پاس ثبوت نہ ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ریپیٹ کہ رینڈ کارپوریشن کا کی جو ڈسکرپشن ہے وہ انجینئر صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے. تو جو سیکولرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ویڈیو سن لی ہے کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ضرور سنیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جمع ہوا تھا وہ نکل آیا. باقی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے. ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہیں. نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ, نہ حجاب کروا سکتی ہے. اسٹیٹ کا کام ان معاملات کے ساتھ. تو جی اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کروائے. یعنی اگر خاتون بغیر حجاب کے سڑک پر چل رہی ہے تو اسٹیٹ اس عورت کو, یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت کی, تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے. مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی ایک حکم ہے, لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے, یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے, وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے, اس سے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے. سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere, کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے, ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہے, وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, اب آگے کیا ہے, ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے, ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے, رینڈ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے, جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا, اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہیلپ بریک دا فنڈامنٹلسٹ اینڈ ٹریڈیشنلسٹ مونوپولی آن ڈیفائننگ, ایکسپلیننگ اینڈ انٹرپریٹنگ اسلام. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں
ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرین کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پرست پسند ہے. پھر کیا کہا, یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا. اس کے بعد آگے آتا آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ ماڈرنسٹ اسکالرز ٹو مینج اے ویب سائٹ دیٹ آنسرز کوسچنز ریلیٹڈ ٹو ڈیلی کنڈکٹ اینڈ آفرز ماڈرنسٹ اسلامک لیگل اوپینینز. کہ ایسے ماڈرنسٹ اسکالرز کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے کہ جو تاکہ ویب سائٹ ان کی چلا دی جائے صحیح سے, وہ وہاں سوالوں کے جواب دیں, اس طرح کے جواب دیں جو ذرا ہمارا جو ایجنڈا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوں. انکریج ماڈرنسٹ اسکالرز ٹو رائٹ ٹیکسٹ بک اینڈ ڈیولپ کریکولم. آپ ان کو ٹیکسٹ بک مدد کرنے میں ٹیکسٹ بک لکھنے میں آپ ان کی مدد کریں, ان کو ترغیب دیں. ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کریں. پبلش انٹروڈکٹری بکس ایٹ سبسڈائز ریٹ. ان کو آپ کتابیں ان کی چھپوائیں سبسڈائز ریٹ پر تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویلیبل ہوں. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, زبردست. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, جو ریجنل میڈیا ہے اس کو جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے حق میں. سچ ایز ریڈیو, اس زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ پاپولر تھا, انٹرنیٹ ابھی اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا تھا. ٹو انٹروڈیوس دا thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے. یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی, جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے, تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا. اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے. اب آ جائیں ایک زبردست بات کے اوپر. یہ بات واضح رہے کہ اگر یہ سلائیڈ یا اس طرح کی کوئی سلائیڈ انجینئر دکھا رہا ہوتا تو وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ اس کو نہ دکھا رہا ہوتا جتنی ایمانداری کے ساتھ میں دکھاؤں گا. اور ان کی بےایمانی اگلے سیگمنٹ میں کس طریقے سے یہ حوالے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یہ اگلے سیگمنٹ میں آ رہا ہے. تو پیج نمبر 7 میں رینڈ کارپوریشن میں رینڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. کہ جو ٹریڈیشنلزم کے الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کو لڑواؤ آپس میں, ان کو آپس میں لڑواؤ, ان کے خلاف محاذ آرائی کرو, ڈسکریمنیٹ کرو جتنے بھی آپس میں ٹریڈیشن, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں. تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں, بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں. اسی ویڈیو میں جو انہوں نے میرے خلاف بنائی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ کوئی ہیں, آخر دیوبندی بریلوی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے, اور بریلوی دیوبندی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے کہ تم واجب القتل ہو. آپ انکریج کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یعنی جو ابھی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات کو سن کر یہ کرنا چاہیے. یہ وائلنس کو انکریج کرنے کے باوجود یوٹیوب کی الگوریدم نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور انجینئر کے چینل کو بند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ بھائی سپورٹ تو اوپر سے ہے, آپ تو رینڈ کارپوریشن کا کام کر رہے ہیں. تو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم ایمانداری کے ساتھ پوری بات رکھتے ہیں. لیکن obviously بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. Encourage those with a greater affinity to modernism such as the Hanafi law school. یعنی ان لوگوں کو انکریج کریں کہ جن کا ماڈرنزم سے ذرا قریبی کنیکشن ہے, جیسا کہ حنفی لا اسکول. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے, جیسا کہ کل کو مجھے معلوم ہے کہ انجینئر خود یا ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی انجینئر صاحب تو حنفی ہے ہی نہیں. تو میں بتا دوں کہ یہ رپورٹ 9/11 کے بعد آئی تھی. 9/11 کے بعد یورپ کو یا امریکہ کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا, مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی فنڈامنٹلزم اور افغانستان کے اندر. انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جہاں پر جو بھی مین اسٹریم ہے اس کے خلاف بات کرو. تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر حنفیت مین اسٹریم نہیں ہے, تو آپ وہاں حنفیت کے تعلق سے کیا بھائی ہم حنفیت کو پروموٹ کرو اور حنبلیت کو, شافعیت کو, مالکیت کو, سب کو سائیڈ لائن کر دو. جب آپ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے اور جو مین اسٹریم کے خلاف بات کریں گے تو لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب آگے آپ دیکھیں, اسی وجہ سے اگلا صفحہ
یہ ہے Sufis according to Rand report. انہوں نے آگے کہا ہے کہ encourage the popularity and acceptance of Sufism. کوئی انجینئرنگ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو تصوف کے خلاف ہوں. دیکھیں رینڈ رپورٹ میں کیا لکھا ہے. صوفیز کون ہے؟ Sufis are not a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. ہم صوفیوں کو modernism میں رکھتے ہیں. کیوں؟ Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. اب دیکھیں افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں صوفیت کو پروموٹ کرو. وہاں حنفیت کو پروموٹ نہیں کرنا. حنفیت تو سارے وہ تو مین اسٹریم میں ہے. وہاں کس کو کرنا ہے؟ صوفیت کو. اور صوفیت کون سی والی؟ پوئٹری، میوزک اور فلسفی کے ذریعے. بھائی طالبان کے رول میں ذرا کوئی وہاں میوزک چلا کر دکھائے. لیکن وہاں جو مارجنلائز طبقہ ہے یعنی جو بالکل اقلیت ہے وہاں ان کے حق میں بات کرو اکثریت کے خلاف تاکہ پھڈا ہو. اور مڈل ایسٹ میں چونکہ حنفی مارجنلائزڈ ہیں اور مین اسٹریم جو ہے وہ حنبلی اور دیگر حضرات ہیں تو وہاں ان کے خلاف حنفیوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اگر آپ کو ٹریڈیشنلزم کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. اور انجینئر صاحب پاکستان میں بیٹھ کر جہاں مین اسٹریم میں حنفی ہیں وہاں دن رات حنفیوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ رینڈ رپورٹ کی وجہ سے. تو اگر کوئی آدمی مثلا سلفی اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک اصول و ضابطہ ہے اس کو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. آپ ہمارے موضوع میں داخل اس لیے ہیں کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے آقا رینڈ کارپوریشن والے خوش ہو رہے ہیں. فائنلی یہ ہے اسی میں ایک چیپٹر ہے دی حدیث وارز. اس میں ہے کہ فائنلی ان ریسنٹ ایئرز سم movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. کچھ تبدیلی ہمیں موجودہ سالوں میں حالیہ سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. کہ ہمیں کچھ انٹرسٹنگ کا کام دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ مسلم ممالک میں اور وہ اس طریقے سے کہ جو اسکالرز ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے یعنی جڑے ہوئے نہیں رکھتے بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلینڈنگ اسلامک لاز اینڈ انٹرپریٹیشنز. وہ اسلامک قوانین کو جو مختلف ملکوں میں الگ الگ جو متنوع قوانین پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سول لا کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل نارم کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں اور نیو لک ایٹ آرتھوڈاکس اسلامک کانسیپٹ. اور جو قدیم زمانے سے جو اسلامک کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں ان پر وہ نظر ثانی کر رہے ہیں. انجینئر کی پوری ڈاکٹرن یہی ہے. وہ سارے وہی موضوعات اٹھاتے ہیں کہ جن موضوعات کے اوپر پہلے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نیو لک دے رہے ہیں. تو اب آگے رینڈ رپورٹ والے کیا کرتے ہیں؟ اٹ شوڈ بی centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. بھائی ہم لوگ گھسیں گے اس میں, پیسہ لگائیں گے اور اس کام کو پوری دنیا تک کے پہنچائیں گے چونکہ یہ کام تو اصل کام ہے, یہ ہمارے ایجنڈے سے میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ رینڈ رپورٹ کا ڈسکرپشن 100% انجینئر کی ڈاکٹرین کے اوپر میچ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پلمبرزم لبرلزم کی ایک شاخ بن چکی ہے. اب آگے آپ دیکھیں کہ کیسے نہ صرف یہ کہ روایت کے اوپر حملہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر اور آپ کے کارناموں پر بھی انہوں نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس سے کسی بھی ایک عام آدمی کے ذہن میں شک و شبہ ہو سکتا ہے اور ویسٹ کی جو تقدس ہے وہ اس کے ذہن میں قائم ہو جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ذرا سنیں. بالکل آج اگر نبی اسلام اس دور میں تشریف لے کے آتے ہیں نا تو کئی ایک معاملات ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا, گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی. پھر بھی جو کچھ کیا نبی اسلام نے وہ ایک ریمارکیبل کام تھا اتنے کم پیریڈ کے اندر. آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھ گئی. میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. جی, دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. اسی کو بولتے ہیں پریزنٹزم. یہ لبرلزم کا ایک باقاعدہ اس میں ایک چیپٹر ہے پریزنٹزم کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بہترین دور ہے. خیر القرون یہ ہے, خیر القرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتے. یعنی اس وقت تو قبائلی دور تھا تو ہمارے جو اسلامک لا میں یا سنت میں قرآن میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ ذرا قبائلی نظام سے زیادہ الائن کرتی ہیں. جو ماڈرن دور ہے ہمارے اس دور سے وہ باتیں الائن نہیں کرتی ہیں.
भाई अगर ये मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर दुनिया में मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं पाया जाता। के बाद जिस तरह यूएनओ बनी और दुनिया में कंट्रीज बन गए और एम्पायर्स खत्म हुई, दुनिया रहने के काबिल हो गई है, वरना तो हर वक्त जंगो जदाल का सिलसिला रहता। वो जो लाइनें जी, दुनिया में हर वक्त जंगो जिदाल का ही सिलसिला था, मतलब यानी गज्जा के ऊपर जो हमला हुआ था वो तो पिछली सदी में हुआ था, आजकल तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो अफगानिस्तान पर किसी ने बम गिराया, ना इराक में कुछ हुआ, जंगे तो हो ही नहीं गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर, ये सब तो 500 साल पहले हो रहा था। मुझे तो ऐसा ही लगता है इस बात से। वो ड्रॉ करके चले गए, वो आप उसको सही समझते? जी मैं समझता हूँ दुनिया में सुकून आ गया, उसकी वजह से सुकून आ गया। जी सुकून आ गया। देखें इंसान लर्न, इसने सवाल किया एंकर ने कि जो लोग लाइनें ड्रॉ करके चले गए, यानी जो नेशन स्टेट्स बन गए, उसकी वजह से दुनिया में सुकून आ गया। कहना बहुत सुकून आ गया, तो जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। तो जो आदमी नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, प्रेजेंटिज्म को सपोर्ट करे, लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, वो अगर मॉडर्निस्ट नहीं है, सेक्युलरिस्ट नहीं है, तो फिर कौन है दुनिया में? लेकिन कई जगह यही बातें डॉक्टर इकबाल करें ना तो ये लोग कहते हैं माशाल्लाह क्या बात फरमा दी। तो अच्छा, डॉक्टर इकबाल ने, मैं नहीं समझता कि आखिर वक्त तक के इस बात पर कायम होंगे कि जी जमहूरियत जो है वो दुनिया में बेहतरीन निजाम हुकूमत, और अगर है तो भाई ऐसे शेर के ऊपर 10 लाते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्ल मार्क्स की टीचिंग के बारे में इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरह ही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। फिर अवाम इस एतबार से मुजरिम है कि वो खुद तालीम हासिल नहीं करती, इल्म हासिल नहीं करती, एजुकेट नहीं होती, और उसकी वजह से बाकी ये जो मॉडर्न एज में मैं यानी क्रेडिट दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने दोबारा से ये आवाज बुलंद की है। और आज तो लोग मिसालें देते हैं, कार्ल मार्क्स की देते हैं या हैगल की देते हैं या बाकी लोगों की, लेनिन की देते हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो आवाज वो बुलंद कर रहे थे, अगर आप अहादीस पढ़ना शुरू करें और उसमें जो पिछले हुए तबके के जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उनके लिए जो रूल्स बताए हैं, उनको जिस तरीके से आपने लेके चलना है, तो आपको लगेगा ये कॉपी किए हैं। ये फितरत की बात है। मैं ये समझता हूँ इंसानियत ने ठोकरें खा के वो सारी चीजें सीख ली हैं, इवॉल्व हो गई हैं, ठोकरें खा के जो अंबिया की तालीमात में मौजूद थी, लेकिन वो अंबिया के मानने वाले खुद ही उस पर सांप बन के बैठे और उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचने दी, और उसके पीछे एम्पायर्स थी। एम्पायर कब चाहेंगी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो? देखें एम्पायर्स इतनी खतरनाक है कि जी हाँ, तो कार्ल मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि इनकी बातें वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। इन्होंने उनको रीडिस्कवर कर लिया। कार्ल मार्क्स वही जो कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दिमाग को माउफ करने के लिए ड्रग लेनी है तो रिलीजन ले लो, ये कार्ल मार्क्स कहता है ना। तो उसके बाद वो एक और जगह कहता है कि मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, कि लोग बनाते हैं मजहब, मजहब लोगों को नहीं बनाता है। तो ये अंबिया की तालीम है। ऐसा शख्स जो मजहब का इतना कट्टर मुखालिफ हो, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी उनकी तालीम तो ऐसी है जैसे कि अंबिया की तालीम। क्यों? चूंकि सामने डॉक्टर तैमूर लाल बैठा हुआ है जो कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा पैरोकार है। उसके बाद पेज नंबर 62 रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में आगे आता है कि क्रिटिसाइज द फ्लॉज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म के अंदर जो कमियां है ना, उसको खूब दबा के क्रिटिसाइज करो। और कैसे? शो द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट। आप दिखाएं कि ट्रेडिशनलिज्म और भुखमरी और जो दुनिया में तरक्की नहीं हो रही है, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, सबब और मुसब्बब का, इल्लत और मालूल का, कि जहां जहां ट्रेडिशनलिज्म होगा वहां वहां अंडर डेवलपमेंट होगा। एज वेल एज द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसी तरीके से आप दिखाएं कि मॉडर्निटी से और जमहूरियत से क्या चीज आती है? प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया के अंदर कामयाबी आती है, तरक्की आती है। वो जो अभी मैंने वीडियो चलाई थी कि जिसमें कह रहे थे कि मौलवियों को वेटिकन में बिठा दो, तो वहां पर वो दुबई की मिसाल भी दे रहे थे कि देखो दुबई के अंदर कितनी ज्यादा प्रोग्रेस है, कितनी ज्यादा तरक्की है, वहां उन्होंने मौलवियों को वेटिकन में बिठा दिया। तो ये जो बात वहां लिखी हुई है, जो सबक वहां से पढ़ा दिया गया इंजीनियर को, एग्जैक्ट वही पूरी डॉक्ट्रिन के अंदर इंजीनियर के पाया जाता है। अब उसके बाद उन्होंने उस नैरेटिव को सपोर्ट कैसे किया, ये देखिए। एक वीडियो है कि जिसको इंजीनियर ने खुद अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर शेयर किया है, व्हाई मुस्लिम्स फेल्ड। ये बता दिया गया कि आप इसलिए फेल हुए क्योंकि आप रिवायत के साथ खड़े हुए, आपने जिद्दत पसंदी को अपने यहां आने नहीं दिया। इसी तरीके से इंजीनियर ने, ये बहुत हमारे कैसर भाई ने भी इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था और बड़े अच्छे तरीके से पेश किया था, उस्मा रूमी जैसी खातून को, कि जो एक मॉडर्निस्ट है, जिसके मॉडर्निस्ट होने में कोई शक नहीं है, उसकी वीडियो को न सिर्फ ये कि शेयर किया बल्कि बार बार उसको सपोर्ट किया। आगे पेज नंबर 63 पे, सपोर्ट द मॉडर्निस्ट एंड मेन स्ट्रीम सेक्युलरिस्ट फर्स्ट। कैसे सपोर्ट किया जाए? इनकरेज देम टू राइट फॉर मैस ऑडियंस एंड यूथ। नौजवानों के लिए लिखवाओ इनसे,
giving them a public platform, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म दो। ये सारे तरीके। अच्छा, और इसमें देखें पोजिशनिंग मॉडर्निज्म एज ए काउंटर कल्चर ऑप्शन फॉर डिसअफेक्टेड इस्लामिक यूथ। वो मुस्लिम नौजवान जो उलमा से मुतमईन नहीं है, उनको मॉडर्निज्म एक काउंटर कल्चर के तौर पर दो कि ये भी एक ऑप्शन है, इसको इख्तियार करो। ये सारी की सारी जो तजावीज हैं उसी रिपोर्ट में दी गई हैं। लिहाजा हमारे तैमूर लाल साहब, तैमूर रहमान के हैं, तैमूर लाल के हैं, मैंने उनको दावत दी कि भाई मुझसे बात कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान को खतरा है, मैं आपसे बात करूंगा, आप तो मेरे ऊपर कत्ल के फतवे लगा देंगे। हालांकि ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, मेरे मनहज के खिलाफ है, और मेरी किसी भी वीडियो में कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी को ऊपर ये कहा होगा इसको मार दो, इसको पीट दो। मुसलमानों के सियासी और इस्लामी खिलाफत के जवाल की असल वजह क्या है, इसको बुनियाद बनाकर इंजीनियर मिर्जा ने अपने करियर की बुनियाद रखी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी सियासी निजाम को मजमूई तौर पर चैलेंज करने वाले अफराद जैसे तैमूर लाल वगैरह पर वीडियोस बनाने के बजाय वो अपने पैरोकारों को उसकी वीडियोस देखने की तरगीब देते हैं। तो ये तैमूर लाल साहब एक पक्के सेक्युलरिस्ट हैं। हाँ, पाकिस्तान में रहने की वजह से अभी तक खुलकर ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अल्लाह वाला, मैं किसी को मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं तैमूर लाल साहब आपकी, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आप कम्युनिस्ट तो हैं, ये बात तो है, आप कॉमरेड तो हैं। तो अब हमारे इंजीनियर साहब तैमूर लाल साहब के बारे में क्या कहते हैं, और नार्सिज्म की इंतहा देखिए जरा, यानी एजाब बिनफ्सी, खुद परस्ती, खुद नुमाई इसको कितने अल्फाज कहूं, सुनिए। और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? आप हमारी वीडियो से सीख लें। हमारी बाकी वीडियो से अगर प्रॉपर्ली इन सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को, तो मेरी नजर में तो उर्दू जुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से इन चीजों को समझाया है। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि नॉलेज की हद तक आप जरूर यानी उनकी वीडियोस देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी। नॉलेज की हद तक समझने के लिए इन मौजूआत को, इनकी वीडियोस जरूर देखें। किसको सपोर्ट किया जा रहा है, यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रेडिशनलिस्ट हो और वो तैमूर लाल को प्रमोट कर दे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि तैमूर लाल तो कॉमरेड अपने आप को कहता है। तो ये मुमकिन उसी वक्त है जबकि एक मॉडर्निस्ट या सेक्युलरिस्ट दूसरे सेक्युलरिस्ट को प्रमोट करेगा। तो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में इंजीनियर साहब ने हेजिटेशन एक मिनट नहीं किया। यही वजह है कि जो इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं या जो अफराद हैं, इस्लामोफोब्स हैं, मसलन वो कादियानी भी हम उनको उसी लिस्ट में रखते हैं, या ये मुर्तद हैं, उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर इंजीनियर साहब अटैक करते हैं। अदनान रशीद के ताल्लुक से इंजीनियर साहब ने क्या कहा था, इंजीनियर अदनान रशीद साहब का मुनाजरा हुआ कादियानियों से, सुन लीजिए क्या कहते हैं, सबको पता है लेकिन एक कोई मुसलमानों के स्पीकर है अदनान रशीद गालिबन उनका नाम है, आपको उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, अब कलबाजियां खा रहे हो और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफ्र मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नीयत से कह रहे हैं। वो कादियानी उन्हें जो है वो पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह के बंदो क्यों पूछेंगे, कुफ्र की कोई तावील नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से उनके साथ कोई एक और भी कोई मौलाना था, पता नहीं वो देवबंदी था। अब ये लोग जाके जलील होते हैं इस तरह के मुनाजरों में, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों, जाके ये लोग कादियानियों से जलील होते हैं। हालांकि उन मुनाजरों में अदनान रशीद ने कादियानियों को की मंजी ठोक दी थी। इसके बावजूद जाहिर है कि इंजीनियर को वो नैरेटिव सपोर्ट करना है ना कि जो ऊपर से दिया गया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्हाद के मैदान में हम एक अरसे से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या उन्होंने अटैक किया, इसको भी सुन लीजिए। तो इस्लाम मशकूक है क्योंकि आप लोग जिन लोगों के फ्रंट मैन है, ठीक है, वो लोग तो ये रखते हैं अकायद। अब एक मुफ्ती बैठा हुआ है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है, भाई तू खुद जो बंदी है, भाई जो बंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, अपना इस्लाम। जी, तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। ये गुफ्तगू, ये बात इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से उवैस इकबाल की डिबेट के बाद की कि भाई तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, तुम्हारा तो अपना इस्लाम मशकूक है। भाई इस्लाम मशकूक होने का क्या मतलब है, तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है, तुम काफिर हो। तो इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से कुफर का फतवा दिया इसलिए कि मैंने एक मुल्हिद को डिबेट में पिछाड़ दिया। तो ये एजेंडा, चूंकि एक वो मुनाजरा बड़ा मशहूर हुआ, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, तो जाहिर है कि भाई जो रैंड कारपोरेशन वाले हैं वो हरकत में आए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रेडिशनलिस्ट आगे जा रहे हैं, जरा पीछे लाओ। फिर मैं पैलेस्टाइन इसराइल वैल्यूज के ऊपर अभी बात नहीं, इश्यूज के ऊपर बात नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से नुपुर शर्मा का केस हुआ। यहां पर ये एक अहम चीज है कि कादियानियत का फ्रंटमैन, आप देखें कि किस तरीके से कादियानियों के ताल्लुक से इंजीनियर मिर्जा ने खुशी का इजहार किया। अगर आवाज ना आई हो, क्योंकि इसमें आवाज कम है,
کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں. الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں. ٹائم دیا تھا قادیانیوں کو. اگر انہوں نے 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ. جی تو خوشی کا اظہار. اس کے بعد یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجئے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی اسٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو. کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا. کوئی مطلب نہیں تھا. A few moments later. کلپ کرتا جائز. کیا اہل کتاب کا کیا ذبیحہ؟ ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ویڈیو دکھاؤ. آ گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا شاکنگ انکشاف خود انجینئر صاحب کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مناظرہ ہونا تھا قاضی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے. تو قادیانیوں نے مجھے جو مواد فراہم کیا, انجینئر صاحب کو مواد جو فراہم قادیانیوں نے کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. تو بھائی آپ کو تو مواد آپ کے اعتبار سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے رینڈ کارپوریشن مواد فراہم کر رہا ہے, دوسری طرف سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں. تو پھر آپ تو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہوئے نا. حارث سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص الہاد کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے وہ حارث سلطان کو جانتا ہے. اس کی ویڈیوز بہت مشہور ہے. نیچے جا کر اس کی ویڈیو پر یہ کامنٹ کرنا کہ may Allah Azza wa Jal protect our nation and our country Pakistan from all internal and external enemies. یہ نہیں کہیں گے امت کی حفاظت, نیشن کی حفاظت, نیشنلزم. اس کے بعد may Allah guide all of us towards his path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. تو اب حارث سلطان کو سلام کہنے کی تو ہمت اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ہی پھر غائب ہو جائیں گے. ٹروتھ لورز کو سلام. تو بھائی آپ ایسے ایسے لوگوں کی وال پر جا کر کامنٹ کرتے ہیں, ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. سارے کامنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوری تصویر میں دکھا نہیں سکتا, یہ اتنی غیر مہذب ہے. اور یہ محروب معیز آوان جو پاکستان میں مشہور ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے, جو ہوموفوبیا کے خلاف, ہوموفوبیا کس کو کہتے ہیں, یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف جن لوگوں کو جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوموفوبک ہے. تو یہ جو بھی ہے بندہ بندی ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بولتی ہے. یہ وہاں کی ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے. انجینئر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جو پورا فنڈا ہے یہ کیا ہے؟ انجینئر مرزا جیسے, خلاصہ یہ ہے, انجینئر مرزا جیسے لوگ اہل روایت علماء جیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں, انہوں نے تنقید بھی کرتے ہیں, انہوں نے گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے علمی کارناموں کو اہم نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں. اہل روایت علماء کی تصانیف جو اسلام کی فہم کو تسلسل سے بیان کرتی ہے اور عصر حاضر کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کا فریم ورک دیتی ہے, کو انجینئر جیسے لوگ رد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ماننے والے نوجوان ان سے استفادہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رویہ نہ صرف اسلامی وراثت کو مسخ کرتا ہے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو اخلاقیات, سیاسیات اور روحانیت پر اہم معلومات حاصل کرنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس طرح کے رویے کو اس طرح کا رویہ اسلامی فکر کو بانٹنے کا کام کرتا ہے, علمی روایت پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور ان اصولوں سے محروم کر دیتا ہے جو موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے علمی روایت اور میراث سے جڑنا اشد ضروری ہے تاکہ اعتماد اور علم کے ساتھ اپنے موقف کو نقل و عقل کی روشنی میں مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں. یہ ہماری پہلا سیگمنٹ ہے اور یہ پہلا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. میں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک رجوع کرنا چاہتا ہوں, اور یہ رجوع میرا بہت بڑا ہے. پبلکلی میں نے ایک انجینئر صاحب پر الزام لگایا تھا, میں اس الزام کو واپس لیتا ہوں چونکہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی میں بغیر انصاف کے کوئی بات اگر میں کہوں گا بغیر معلومات کے تو عند اللہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو ایک رجوع میں کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا اور پھر میں مفتی روی صاحب کو بلاؤں گا. وہ رجوع کیا ہے؟ وہ رجوع آنے لگ رہا ہے. میں نے انجینئر صاحب کے تعلق سے یہ کہا کہ بھائی انجینئر نے تو ایک نیا فرقہ بنا دیا, انجینئر تو ایک نئے فرقے کا بانی ہے,
فرقہ انجینئریا وغیرہ وغیرہ، یہ بات میں نے کہی، یہ میری بہت بڑی غلطی اور میری بھول تھی. میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر نے کسی نئے فرقے کا اضافہ کیا ہے. انجینئر نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے، وہ کسی نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. نئے فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. نیا فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ کتابیں چاہیے ہوتی ہیں. 5 کتابیں سامنے رکھ لینے سے کتابیں سمجھنے والا انسان نہیں ہو جاتا. اس کے لیے کم سے کم عربی بولنا، عربی پڑھنا آتا ہو، کچھ سمجھ لینا آتا ہو. اگر انجینئر کو صرف یہی چیلنج دے دیا جائے کہ چل تو صحیح بخاری کی عبارت پڑھ لے، تو میرے ساتھ پڑھ لے، میری عبارت تو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جب میں اپنے شیخ کے ساتھ سامنے پڑھ رہا تھا، تو ویسی نہ پڑھ، اس سے 50% کم پڑھ لے، تو ہم مان لیں گے بھائی تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو ایک نیا فرقہ بنا سکتا ہے. نہیں، انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا. انہوں نے قادیانیت کی سپاہگیری کی ہے، انہوں نے جدیدیت اور رینڈ کارپوریشن کی سپہ سالاری کی ہے. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں. اس لیے ان کے ڈاکٹرین کو پلمبرزم تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے. تو اگر میں نے ماضی میں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں بھائی.